السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة والسلام علی نبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا الہی مسلک احمد رضا پر رکھ ثابت قدم میرے مرشد سیدی اختر رضا کے واسطے۔ سامعین محترم، نماز کے اوقات، نماز کے وقتوں کے بارے میں کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امی میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے میری امامت فرمائی۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل امین نماز کے اول وقت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور انہوں نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اول وقت میں پڑھی اور مجھے بتایا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے دن پھر جبریل امین حاضر بارگاہ ہوئے اور انہوں نے پھر نماز پڑھی۔ اب جو نماز پڑھی وہ آخری وقت میں پڑھی۔ اس کا مطلب حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نماز کے لیے اول وقت ہے اور آخر وقت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، ہر نماز کے لیے ایک وقت اول ہے اور ایک وقت آخر ہے۔ اول وقت میں کوئی نماز پڑھے گا تب بھی درست، آخری وقت میں نماز پڑھے گا تب بھی درست، سوائے کچھ صورتوں کے۔ فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہوا اور نماز پڑھ لی گئی، بالکل صحیح، کسی وجہ سے اس کی نیند نہیں کھلی اور نماز کا وقت بالکل ختم ہونے جا رہا ہے، اب جا کر کے اس نے نماز پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ظہر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، کسی نے وقت ظہر شروع ہوتے ہی پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ آخری وقت میں پڑھی، نماز ہو گئی۔ یہی حال عصر کا ہے کہ عصر کا وقت شروع ہوا، اول وقت میں کسی نے پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ آخری وقت میں یعنی مکروہ ٹائم شروع ہونے سے پہلے پڑھی، ہو گئی۔ اور مکروہ ٹائم میں بھی اگر کسی نے پڑھ لی تب بھی نماز عصر تو ہو ہی جائے گی، مگر یہ اس کا تاخیر کرنا، اتنی دیر کرنا بلا وجہ یہ ناجائز اور حرام ہے، مگر نماز ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھ پایا کسی بھی وجہ سے، جان بوجھ کر تاخیر تو حرام ہے، لیکن چلیے کسی وجہ سے نہیں پڑھ پایا اور اب وقت مکروہ میں پڑھتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے وقت میں اس نے عصر کی نماز شروع کی کہ شروع تو ٹائم عصر کا ٹائم جب تھا کیا، لیکن اب عصر کی نماز ختم ہو رہی ہے مغرب کا وقت شروع ہونے پر، یعنی 2 رکعت 3 رکعت اس نے پڑھ لی جب ٹائم باقی تھا، اور جب سلام پھیرا تو باقاعدہ طور پر مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ علماء کہتے ہیں نماز ہو گئی، اگرچہ شروع عصر میں کیا اور ختم مغرب کے وقت میں ہوئی، پھر بھی نماز ہو جائے گی، اس کو نماز کا اعادہ نہیں کرنا۔ لیکن اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ عصر کی نماز کا مسئلہ ہے، فجر میں ایسا نہیں چلے گا۔ فجر کا نماز کا آخری ٹائم ہے، فجر کی نماز کا آخری ٹائم ہے اور آپ نے نماز شروع کر دی، لیکن جب آپ نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ نماز کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت 5:36 پر فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ اب کسی نے نماز شروع کی اور جب سلام پھیرا اور دیکھا تو گھڑی میں 5:36 ہو چکے تھے،
تو اس کو یہ نماز کو دہرانا پڑے گا، کیونکہ 36 پر ٹائم ختم ہو رہا تھا اور 36 منٹ 5 بج کر کے جب ہوئے تبھی اس نے سلام پھیرا، مطلب یہ کہ اب اس کو یہ نماز کو دہرانا پڑے گا۔ عصر کی بات الگ ہے کہ عصر کے وقت میں نماز شروع کی اور ختم ہوئی، مغرب کا ٹائم شروع ہونے پر نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ سامعین محترم، ہر نماز کے لیے اول وقت بھی ہے اور آخری وقت بھی ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ مغرب کی نماز جلدی پڑھو، ٹائم بہت کم رہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ جماعت ہو جانے کے آدھا گھنٹہ بعد بھی اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو کچھ مولوی جو اپنے آپ کو مولوی سمجھتے ہیں، مسئلے وغیرہ تو جانتے نہیں ہیں، وہ لوگوں کو منع کر دیتے ہیں، اب کیوں پڑھ رہے ہو، عصر کا ٹائم، مغرب کا ٹائم تو ختم ہو گیا، بہت کم ٹائم رہتا ہے۔ تو میں گزارش کر دوں مسئلے کو کہ یہ ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ مغرب کا وقت شروع ہونے سے ختم ہونے تک کسی بھی موسم میں کم سے کم 7 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے، کم سے کم ہر حال میں 7 گھنٹہ تک مغرب کا ٹائم رہتا ہے۔ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں، باقاعدے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک باقاعدے طور پر کم سے کم 7 گھنٹہ ہر موسم میں ٹائم رہتا ہے، اور کبھی کبھی بڑھ کر کے 1 گھنٹہ 35 منٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ مغرب کی نماز کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے جماعت سے یا تھوڑا لیٹ ہو گئے تو وہ نماز کا ٹائم مغرب کا ختم ہونے تک پڑھ سکتے ہیں، یعنی اندازہ لگا لیں کہ اذان جیسے اس وقت اذان ہو رہی ہے 6:40 پر، تو اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ 7 گھنٹہ کب ہوگا، اس کے بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ روکنے والوں نے جنہیں روکا ہے اور جن کے روکنے سے نماز لوگ نہیں پڑھ پائے، انہیں رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو گئی۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد بھی جیسے جماعت ختم ہو گئی اور اس کے بعد کوئی آئے اور انہوں نے پڑھنا چاہا تو کچھ لوگ اس کو بھی منع کر دیتے، بھیا ٹائم ختم ہو گیا، یہ بھی غلط۔ ہم نے ابھی عرض کیا کہ مغرب کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے باقاعدے طور پر نماز عصر پڑھی جا سکتی ہے، روکنے والے غلط کرتے ہیں، انہیں توبہ کرنا پڑے گا۔ عشاء کا وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کا وقت جیسے اس وقت 8:15 بجے شروع ہو رہا ہے، پوری رات عشاء کا ٹائم رہے گا۔ اس وقت سحری کا ٹائم 4:05 پر ختم ہو رہا ہے، تو آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوا عشاء کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، یعنی 8:15 بجے سے صبح 4 بجے تک باقاعدے طور پر عشاء کا ٹائم ہے۔ آپ رات کو 12 بجے 12:30 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 3:30 بجے 3:45 بجے بھی اگر پڑھتے ہیں ایمرجنسی میں کسی وجہ سے، تو عشاء کی نماز آپ کی قضا نہیں بلکہ ادا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رات میں بھی زوال کا ٹائم ہوتا ہے، جیسے نکاح وغیرہ پڑھانے کا ٹائم 12:30 11 11:30 12 بج گیا تو کچھ ملا جی لوگ فتویٰ دینے لگتے ہیں کہ جوال کا ٹائم ہو گیا، جوال کا ٹائم ہو گیا، جوال کا ٹائم ہو گیا۔ تو میں ان سے گزارش کر دوں کہ ملا گری ہر جگہ مت دکھائیے، جو مسئلے معلوم ہو انہیں پر زبان کھولیے۔ ہاں اگر آپ کے ہاں رات کو بھی سورج نکلتا ہے تو زوال کا ٹائم ہوتا ہوگا، کیونکہ زوال کا نام ہے جب سورج جو ہے آسمان پر آپ کے سر کے اوپر آ جائے بیچ میں، رات میں تو سورج نکلتا ہی نہیں۔ اس لیے بلا وجہ کے مسئلے مت بتائیے، جو مسئلے معلوم ہیں حضرات انہی مسئلوں کو بتائیے۔ بہرحال باقاعدہ رات بھر عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تہجد کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے رات کو، جیسے آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے بھی آپ سو گئے اور نیند کھل گئی آپ کی، آپ کے لیے تہجد کا ٹائم شروع ہو چکا۔ مگر تہجد کا بہترین اور افضل ٹائم ہے آخری وقت رات کا۔ بہرحال آپ تہجد کی نماز بھی رات میں پڑھ سکتے ہیں سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے تک۔ بس اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھیے کہ عشاء کا ٹائم، تہجد کا ٹائم، سحری کا ٹائم اور اس وقت تراویح کا ٹائم سب ساتھ ختم ہوں گے۔ جب تک عشاء کا ٹائم ہے، تہجد کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، تراویح کا بھی ٹائم ہے، 4 ٹائم اکٹھے اس وقت رمضان شریف کے مہینے میں ختم ہوتے ہیں۔ فجر اور عصر کے وقت میں نے فرق آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ فجر کی نماز ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہو جانا چاہیے،
سلام اگر آپ نے ٹائم ختم ہونے کے بعد پھیرا، نماز گئی، دہرانا پڑے گا۔ اور عصر کے لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ آپ جو باقاعدے آخری وقت میں آپ نے پڑھی اور کسی وجہ سے نماز ختم ہوتے ہوتے مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا، تب بھی آپ کی نماز ہو گئی۔ ایک مسئلہ اور سماعت فرمایا کہ اذان نہیں ہوئی تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹائم معلوم ہے کہ ظہر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے، کب شروع ہوا ہے، اگرچہ ابھی اذان نہیں ہوئی ہے مگر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تبھی عورتیں نماز پڑھیں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر انہیں بھی ٹائم ٹیبل کی پوری معلومات ہے تو وہ بھی باقاعدہ ٹائم شروع ہوتے ہی نماز پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ سنت فجر کے بارے میں مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ابھی ٹائم ختم ہونا، ٹائم باقی ہے، یعنی فجر کا ٹائم ختم ہونے میں ٹائم باقی ہے، سنت نہیں پڑھ پائے تھے، پہلے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اس وجہ سے اب ہم پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تو باقی ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ اگر آپ نے فجر کی فرض پڑھ لی ہے تو اب سنت نہیں پڑھ سکتے آپ، اگرچہ ٹائم باقی ہو۔ اگر آپ اس سنتوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد پڑھیں گے۔ سامعین محترم، نماز کا وقت ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ شرائط نماز میں سے ہے ایک وقت۔ اگر آپ سفر میں ہیں اور کسی نماز کو آپ نے اس طریقے سے پڑھا کہ ایک نماز کا آخری ٹائم اور دوسری نماز کا اول ٹائم، تو دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا گیا، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک نماز کو آخری وقت میں اور دوسری نماز کو اول وقت میں، سفر میں کبھی ایمرجنسی ایسی ہو جائے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اصل میں وہ دونوں نماز اپنے اپنے وقتوں میں ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سامعین محترم، وقت ہو جانے کے بعد ہی نماز پڑھنا ہے۔ نماز کا وقت ہوا نہیں اور کسی نے پڑھ لی تو ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز ہمیشہ گرمیوں میں آخری وقت میں پڑھا کرتے، فجر کی نماز ہمیشہ آخری وقت میں پڑھا کرتے۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ بہرحال اول وقت میں پڑھنا افضل یا آخری وقت میں پڑھنا افضل یہ ایک الگ چیز ہے، مگر نماز وقت شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کی نماز درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مغرب کا ٹائم باقاعدہ سوا گھنٹہ تک رہتا ہے، آپ اس بیچ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کا ٹائم مثال کے طور پر 12:30 بجے ٹائم شروع ہوا تو 1.5، 2.5، 3.5، 4.5، تقریباً 3، 3.5، 4 گھنٹے تک ٹائم رہتا ہے۔ آپ اس بیچ پہ کبھی بھی نماز پڑھیں گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ صرف اور صرف مکروہ وقت عصر میں ہے 20 منٹ کا، بس، باقی کسی بھی نماز میں کوئی وقت مکروہ نہیں ہے۔ اول تاخیر نماز کا ٹائم بالکل ایک سا ہے۔ ہاں، صرف عصر کا ٹائم 20 منٹ پہلے، جو مغرب کے 20 منٹ پہلے کا ٹائم جو ہے مکروہ ٹائم، وہ ٹائم مکروہ ہے بس۔ اوقات مکروہ جن وقتوں میں نماز منع ہے، اگر آپ نے ان وقتوں میں نماز پڑھی تو ان نمازوں کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور مکروہ ٹائم میں سجدہ تلاوت بھی نہیں کرنا ہے اپن کو، سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہے اپن کو۔ ہاں، مکروہ ٹائم میں اگر جنازہ آیا، اسی وقت آیا، تو اس وقت جنازے کو پڑھا دیا جائے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جنازہ پہلے سے رکھا ہوا ہے، اچھا ٹائم گزار دیا اور اب مکروہ ٹائم میں پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ جائز نہیں۔ سامعین محترم، نماز کو وقت کے اندر پڑھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ نماز کو قضا کر کے پڑھنا بھی گناہ عظیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے بھول بیٹھے ہیں۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، کنواں ہے، ویل، جو بھیانک عذاب جس میں ہے،
اس میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو نماز تو پڑھتے تھے مگر قضا کر کے پڑھنے کے عادی تھے. یوں ہی ٹائم گزار دیا، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں اور وقت گزر گیا، پھر اٹھے اور اس کے بعد جو ہے تو قضا کر کے نماز کو پڑھ لیا، تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے لیے اوقات بنائے ہیں، وقت کے اندر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیے. اور نماز کو وقت بے وقت پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، ایسے ہی تساہلی سے پڑھنا، لاپرواہی سے پڑھنا، یہ سب منافقوں کی عادت بیان کی گئی قرآن میں. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وقت ہوا اور وہ باقاعدے طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندگی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے. اللہ رب العزت اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہم اور آپ سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کو ان کے وقتوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عورتیں بھی اس مسئلے کا خیال رکھیں. کبھی کبھی عورتیں عشاء کی نماز نہیں پڑھ پائیں، تھک گئیں، سو گئیں، تو اب وہ اگر 12 بجے نیند کھلی، 1 بجے کھلی، 2 بجے 3 بجے نیند اگر ان کی کھلتی ہے تو وہ اسی وقت نماز پڑھ لیں. اور اگر واقعی بدن چور چور ہے، درد سے تکلیف ہے، بالکل ہمت نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ پوری سنت اور نوافل سب پڑھنے میں آپ کو ہمت نہیں ہے، واقعی عذر ہے ایسا، تو کم سے کم فرض تو ادا کر لیجئے. جیسے عشاء میں فرض اور وتر تو ہر حال میں پڑھ لیجئے. پڑھنا تو نوافل اور سنن سب چاہیے، ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، مگر کم سے کم کسی مجبوری کے عالم میں بھی ہیں تو آپ فرض ہر حال میں پڑھ لیجئے. ایسا نہیں کہ 17 رکعات کون پڑھے، ہمت نہیں ہے یا پوری نماز ہی چھوڑ دیں آپ. نہیں، کم سے کم فرض اور وتر تو ہر حال میں پڑھ لیجئے، سنت موقعہ پڑھ لیجئے. اسی طرح ظہر میں ہے کہ آپ سو گئے، 3:30 بجے 4 بجے نیند کھلتی ہے، نماز کا ٹائم ٹیبل اپنے گھر میں رکھیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں. سینکڑوں سینریاں گھر میں لٹکی ہوئی ہیں، شو کیس ایک سے ایک بنے رکھے ہوئے ہیں، ایک سے ایک کیلنڈر پیپر گھر میں ٹنگے ہوئے ہیں، مگر مسلمان کے گھر میں نماز کا ٹائم ٹیبل نہیں. یہ حیرت ہوتی ہے. مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان کی عورتیں نماز پڑھتی ہیں، بچے نماز پڑھتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز کا ٹائم ٹیبل بھی رکھیں. وہ جس بھی شہر میں رہتے ہو اس شہر کا جو ٹائم ٹیبل ہو اسے رکھیں اور باقاعدے طور پر نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھتے رہیں. انشاءاللہ اس سے بہت بڑی صورت ہوگی. مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز میں، آپ فجر کا وقت میں آپ کی نیند لیٹ کھلتی ہے، آپ کو ٹائم ہی پتہ نہیں ہے، تو آپ فجر کیسے پڑھو گے؟ لیکن آپ کے گھر میں جب ٹائم ٹیبل رہے گا، آپ کو معلوم رہے گا کسی وجہ سے نیند لیٹ کھلی، آپ نے فوراً ٹائم دیکھا اور آپ وقت کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کے گھر میں ٹائم ٹیبل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. چاہے جیسے کریں اسے آپ رکھیں، نیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، یا جو ہے تو مسجدوں سے لے کر فوٹو کاپی کروا کے اپنے گھر میں رکھیں. نماز کا ٹائم ٹیبل گھروں میں رکھیں. اس میں آپ کو سحری کا، افطار کا، نماز کا، تہجد کا، اشراق کا، ہر ٹائم آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا. اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاک پائے اعلیٰ حضرت حافظ محمد فرید قادری رضوی.